السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے عرب ریپبلک آف ایجپٹ کی، جو کہ ایک اسلامی ملک ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کا گھر کیسا تھا؟ ذوالفقار کا محل کہاں ہے؟ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حسینی مسجد کی کیا خاص بات ہے؟ اور دریائے نیل کتنا بڑا ہے؟ دوستو، اس ملک کا کیپٹل یعنی دارالحکومت قاہرہ ہے۔ یہ شہر کبھی نہیں سوتا۔ اس شہر میں 24 گھنٹے آپ کو رونق ملے گی۔ یہاں بہنے والا دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی لمبائی 6650 کلومیٹر ہے۔ اس ملک میں سال کے 2 ہی موسم ہیں، جی ہاں بالکل، سردی اور گرمی۔ اس ملک کی کل آبادی 110 ملین ہے۔ یہاں بولے جانے والی زبان عربی ہے۔ یہاں اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کو کھڑے ہو کر سلام کا جواب دے گا۔ دوستو، اس شہر کے لوگ گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں۔ یہاں کا نیشنل فوڈ کوستری ہے، جو کہ بہت لذیذ اور ذائقے دار ہوتا ہے۔ کبھی مصر جانا ہو تو کوستری کا پیالہ ضرور کھائیں۔ دوستو، مصر ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن یہاں آپ کو نائٹ کلبز اور بارز بھی ملیں گے۔ دوستو، قاہرہ میں موجود الازہر یونیورسٹی، جس کا سنگ بنیاد سن 1970 عیسوی فاطمی دور حکومت میں رکھا گیا ہے۔ اس دستگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں طلباء سے فیس نہیں لی جاتی، بلکہ گورنمنٹ اپنے خزانے سے تمام اخراجات ادا کرتی ہے، اور یہ روایات فاطمی دور سے چلتی آ رہی ہے۔ دوستو، قاہرہ میں موجود حسینی مسجد، جس کا اندرونی منظر نہایت خوبصورت ہے، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی دفن ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ فرعون کسی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ اس دور کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون محلات بھی دریائے نیل کے کنارے ہی موجود ہیں۔ یہاں آج بھی فرعون کی عبادت کی جاتی ہے، جس میں تقریباً یورپ کے لوگ شامل ہیں۔ فرعون خود کو نعوذ باللہ خدا کہلواتا تھا۔ دوستو، فرعون کے محل میں سوائے ان کے نوکروں اور حواریوں کے علاوہ اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوستو، یہ مجسمہ اسی فرعون کا ہے، اور اس کے نیچے یہ چھوٹا مجسمہ حضرت آسیہ کا ہے، جو فرعون کی بیوی تھی، اور بعد ازاں وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ دوستو، فرعون اپنے دور حکومت میں مجسمہ بنوایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ اسی محل کا دروازہ ہے جہاں سے فرعون اپنے محل میں داخل ہوتا تھا۔ اس محل کے اندر موجود ان پلرز کی تعداد کم و بیش 134 ہے۔ ان تمام پلرز کی لمبائی چوڑائی یکساں ہے۔ یہ اپنے دور کے بہترین انجینئرنگ کی مثال ہے۔ یہاں موجود ہر پلر، ہر دیوار پر آپ کو ایک تصویر دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، دریائے نیل کے کنارے ایک ایسا محل بھی ہے جہاں فرعونوں کی بیویاں اپنے بچوں کو پیدا کرتی تھی۔
ان کے لیے خاص یہ محل بنوائے گئے تھے۔ دوستو اس محل کا منظر اندرونی طور پر بہت ہی خوبصورت اور انتہائی شاندار نظر آتا ہے۔ ہر دیوار پر آپ کو نقش و نگار اور ہر پلر پر آپ کو نقش و نگار نظر آئیں گے۔ دوستو یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے دریائے نیل انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے۔ دوستو یہاں قاہرہ میں موجود ایک میوزیم میں فرعون کی اوریجنل شکل والی ممی بھی موجود ہے، جس کو کیمیکل لگا کر محفوظ کیا گیا ہے۔ دوستو یہ میوزیم بھی قاہرہ شہر میں موجود ہے اور یہ دریائے نیل کے کنارے موجود ہے۔ اس میوزیم کا منظر باہر سے انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے۔ چلیں دوستو آپ کو وہ پہاڑ دکھاتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کو جبل طور اور جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو مصر کا نام سنتے ہی حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ ذہن میں آتا ہے۔ چلیں آپ کو زلیخا کا محل دکھاتے ہیں۔ اس قدیم قبرستان سے تقریباً 30 کلومیٹر دور زلیخا کے محل کے آثار ملتے ہیں۔ اس محل کا 90% حصہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اہرام مصر دنیا کے قدیم ترین اور حیرت انگیز عجائبات میں سے ایک ہیں۔ یہ عظیم الشان ڈھانچے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہیں اور دنیا بھر کے سیاحوں اور سائنسدانوں کے لیے تحقیق کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اہرام دراصل قدیم مصری بادشاہوں جنہیں فرعون کہا جاتا تھا کی لاشوں کو ممی بنا کر محفوظ کرتے تھے اور ان کے ساتھ سونا، چاندی، کھانا اور دیگر قیمتی اشیاء بھی دفن کرتے تھے تاکہ وہ اگلی زندگی میں ان کے کام آ سکے۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گزا یہ اہراموں میں سب سے مشہور اور بڑا ہے، جو تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ اس کی اصل بلندی 481 فٹ تھی، جو کئی صدیوں تک دنیا کی بلند ترین عمارت رہی۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال ہوئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 80 ٹن تک کا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔